نازیہ نازیہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ پہلے پہل تو خوش اخلاقی سے سبھی پیش آتے رہے، مگر پھر آہستہ آہستہ میٹھے بولوں کی پرت اترنا شروع ہو گئی۔ دبے دبے سے لفظوں میں نازیہ کی پکی رنگت پر باتیں ہونے لگی۔ نازیہ کی 4 نندیں تھیں۔ نازیہ کا شوہر طاہر سب سے بڑا تھا۔ ایک دن وہ عام سے کپڑے پہنے کچن میں کام کر رہی تھی کہ اس کی چھوٹی والی نند کچن میں داخل ہوئی۔ ارے آپ ہیں نازیہ بھابھی، میں سمجھی شاید کوئی کام کرنے والی آئی ہوئی ہے۔ ماریا نے بظاہر ہنستے ہوئے نازیہ سے ایسے کہا، لیکن اس کی آنکھیں صاف مذاق اڑا رہی تھی۔ نازیہ کا دل بجھ سا گیا۔ اس نے اس دن سے اپنا خیال رکھنا شروع کر دیا، ہر وقت تیار رہنے لگی تاکہ آئندہ کوئی اسے کام والی خالہ کا یا کام والی خالہ ہونے کا طعنہ نہ دے سکے، کیونکہ اس کی رنگت بے حد کالی تھی۔ کالے گورے پیدا تو سب اللہ ہی نے کی ہے، لیکن ظالم معاشرہ یہاں بھی اپنی روایت چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اکثر کالی رنگت رکھنے والا انسان دوسروں کے مذاق، طعنوں اور طنز کی زد میں آ ہی جاتا ہے۔ آج نازیہ اپنی بہن کے گھر جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس نے بادامی کڑھائی والا سرخ رنگ کا سوٹ پہنا تھا۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ یقیناً بہت فریش اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا شوہر طاہر باہر موٹر سائیکل پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہینڈ بیگ سنبھالتے ہوئے کمرے سے نکلی، اس کی آنٹی ساس کی آواز اس کی کانوں سے ٹکرائی۔ آئے ہائے، ایک تو اتنا قہر کہ وہ منہ ہی منہ میں کچھ عجیب سا بڑبڑا رہی تھی، اوپر سے سرخ سوٹ پہن لیا۔ بیٹا کچھ تو ہماری عزت کا خیال کیا کرو۔ چلو شاباش، جاؤ اور کسی ہلکے کلر کے کپڑے کو پہن کر آؤ، یہ تو تم پر بالکل بھی نہیں جچ رہے۔ یہ سننا تھا کہ نازیہ کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی اور اس کو اپنی ٹانگیں بے جان سی لگنے لگی۔ اف بھابھی آپ پلیز دھیمے رنگ کے کپڑے پہنا کریں، آپ پر یہ شوخ رنگ بالکل سوٹ نہیں کرتے۔ اس کی ساس کے ساتھ بیٹھی اس کی نند عائشہ نے بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ عائشہ خود بے حد گوری رنگ کی لڑکی تھی۔ اس دن نازیہ کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ ٹوٹے قدموں سے باہر کھڑے اپنے شوہر کو 5 منٹ انتظار کریں کہہ کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ باہر نکلی تو عائشہ نے دیکھا اس نے ہلکے براؤن کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ میک اپ بھی صاف تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ رو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے عائشہ کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنی بھابھی سے معذرت کر لے اپنے الفاظ کے لیے، مگر تب تک اس کی بھابھی اپنے تیز قدموں سے باہر بڑی سی چادر اوڑھے گیٹ سے نکل چکی تھی۔ اف، یہ کالی کلوٹی بہو میرے ہی پلے پڑنی تھی، اتنے کالے رنگ کی ہے یہ۔ ارے بھائی وہ ٹوٹکے کون سے ہوتے ہیں، ذرا اس کو بھی کوئی بتا دے۔ ارے میری تو آنکھوں پر پٹی بن گئی تھی جب میں اس کا رشتہ لینے گئی تھی، تب تو بڑا میک اپ کر کے بیٹھی تھی۔ یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ اصل رنگت تو اس کی توے سی ہے۔ ارے نہیں، بلکہ توا بھی شرماتا ہوگا۔ نازیہ کی ساس مسلسل بولے جا رہی تھی۔ اب تو نازیہ ان الفاظوں کی اور ان آوازوں کی اور طعنوں کی عادی ہو چکی تھی۔ اس دن بھی نازیہ کچن میں پیاز کاٹ رہی تھی جب اس کی ساس نے بولنا شروع کر دیا، دیکھو ذرا، میں تجھ سے کہتی تھی کہ یہ لڑکی تجھے خوش نہیں کر سکتی، اور خود ہی دیکھ لو، وہی ہوا۔ جب دیکھو منہ بنا کر یہاں وہاں پھرتی رہتی ہے، مسکراہٹ تو نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے چہرے پر، عجیب سی منحوسیت پھیلاتی رکھتی ہے پورے گھر میں۔ طاہر میاں چھوٹی سی صورت لے کر بیٹھ گئے۔ اماں میں کہتا ہوں خوش رہا کرو، کس چیز کی کمی ہے تم میں؟ آئے ہائے بھائی، کس چیز کی کمی نہیں ہے اس میں؟ اس کی ماں نے اس کے شوہر کو عجیب سے لہجے میں جواب دیا۔ ارے بیٹا میں تو کہتی ہوں اگر نہیں سنتی تو اس کو فارغ کرو، اور بہت مل جائیں گی میرے شہزادے کو، یہ تو ہے ہی کالی کلوٹی سی۔ اچانک ایک دم سے باہر بیرونی دروازہ کھٹکا تو دونوں ماں بیٹے نے نازیہ نامہ ختم کیا، اور نازیہ کے آنسو جی نہیں، وہ ختم نہیں ہوئے تھے۔ پتہ نہیں پیاز بہت کڑوا تھا یا پھر لہجے۔ عائشہ شادی کے بعد پہلی بار رہنے کے لیے آئی تھی۔ نازیہ کچن میں بہت مصروف تھی۔ اس نے بریانی بنائی، سالن میں کوفتے بنائے اور میٹھے میں فروٹ۔ جب رائتہ بنانے کے لیے فریج کھولا تو دہی غائب تھی۔ اوہ، آنٹی سے کہتی ہوں دہی منگوا دیں گی، شاید انکل بھول گئے ہیں، یہ سوچتی ہوئی وہ کمرے کی طرف بڑھی تو عائشہ کی سسکیوں سے جیسے اس کے قدم ہی رک گئے۔ امی جی، میری ساس کہتی ہے خالی گورا رنگ ہی کافی نہیں ہوتا، بندے میں کچھ بات ہونی چاہیے۔ جیسے ہی مجھ پر نظر پڑتی ہے امی جی، پتہ نہیں میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے، اس دن میرے سے پیاز تھوڑے زیادہ براؤن کیا ہو گئے تو سارا دن مجھے بے ہنر، پھوہڑ اور کوڑ پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہی۔ انہوں نے تو اکرم سے بھی میری شکایت لگا دی اور اکرم نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا۔
امی جی اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ باہر کھڑی نازیہ کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ کیا مکافات عمل اتنی جلدی بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اصل رنگ من کا رنگ ہوتا ہے، من کالا تو تن کالا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس روپ جس رنگ میں ڈالا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ ہماری کیا مجال کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں نقص نکالیں۔